أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرحين بما آتاهم الله من فضله بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم صدق الله العظيم سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رب ذوالجلال قلم کو جلال دے، اے رب ذوالجلال قلم کو جلال دے، تحریر کو حسین بنا، خد و خال دے، لفظوں کو حسن اور کشش کو کمال دے، ایک ایک حرف نور کے سانچے میں ڈھال دے، تو بے مثال ہے تو مجھے بے سوال دے، آئینہ خیال کو حسن و جمال دے، یا رب میرے دماغ کو فکر و خیال دے، وہ عشق دے کہ جس کی زمانہ مثال دے، وہ عشق دے کہ جس کی زمانہ مثال دے۔ بریک کے بعد انشاءاللہ ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ آیات بینات جو پڑھی گئی ہیں انشاءاللہ ان کا ترجمہ بھی اس بریک کے بعد۔
خوشامدید ناظرین، خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر آپ کا شان رمضان کی افطار نشریات یعنی نعمت افطار. میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل. آیات بینات کی تلاوت آپ نے سنی. یہ قرآن کہ اگر پہاڑوں پر بھی نازل کیا جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. قلب اطہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت کا اندازہ لگائیے کہ پورا کلام مجید فرقان حمید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اللہ نے نازل فرمایا اور آپ کے ذریعے قلوب مومن میں منتقل ہوا اور دنیا بھر کی امت الحمدللہ آج سیراب ہو رہی ہے. خوبصورت آیات کا انتخاب کیا تھا آج دا لیونگ لیجنڈ آف نعت اینڈ قرات ماشاءاللہ الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب نے. تو میں نے قاری صاحب سے گزارش کی ہے کہ ان آیات کا ترجمہ ہمارے ناظرین کو پیش کیا جائے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. شاد ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اور خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے کہ ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم. خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کی اور یہ کہ اللہ ضائع نہیں کرتا اجر مسلمانوں کا. وہ جو اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہوئے بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا، ان نیکوکاروں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کیا بات ہے قاری صاحب، آپ نے ان آیات کا انتخاب کیا کہ جو رمضان سے جاتے جاتے ہوئے بھی ایک موٹیویشنل میسج ہے کہ وہ جو حاضر ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر ان نیکوکاروں کے لیے بڑا اجر ہے. اور وہ جو جنہوں نے رکوع کیا رکوع کرنے والوں کے ساتھ جو صف میں کھڑے ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، سر جھکایا، سر تسلیم خم کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور یاد رکھیے سورہ رحمان میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جو اللہ کے آگے کھڑا ہوا تو گڑ گڑایا، اسے اللہ کا خوف اور رقت طاری ہوئی تو ان کے لیے 2 جنتیں ہیں، جنتان، 2 جنتوں کا اعلان ہے. اور آج میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا کہ آپ نے یہ آیات انتخاب کریں گے جو 29 رمضان کے لیے بر موقع بر محل ہے. ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ آج آخری روزہ ہو تو کل پیشگی آپ سب کو پورے عالم اسلام کو عید مبارک. اور ARYQ TV کی محنتوں پر آپ نے جن محبتوں اور دعاؤں سے نوازا ہم اس کے مشکور ہیں. پروردگار عالم آپ کا اقبال بلند کرے. ایک درس گاہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کے لیے، قرآن کے لیے، صاحب قرآن کے لیے. آواز پوری دنیا میں جہاں جہاں زمین ہے، روئے زمین ہے، آواز بلند کر رہا ہے یہ ادارہ ARYQ TV. دعا کریں اللہ اس کی حفاظت فرمائے. چیئرمین ARYQ TV اور ہم سب کے منظور نظر، ہم سب کے سرپرست بڑے، ایک ایسے بڑے کہ اس پورے ARY امپائر میں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ مجھ پہ ان کا دست شفقت ہے. دعاؤں سے نوازنا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اخذ کیے ہوئے اخلاق، وہ مینرز، وہ تہذیب جو مفقود ہوتی جا رہی ہے. الحمدللہ جن خانوادوں میں آج زندہ ہے اسی خانوادے کے آپ نمائندے بھی ہیں، ترجمان بھی ہیں اور چیئرمین ہیں اس گروپ کے جناب حاجی عبدالرؤوف صاحب. میں ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حاجی صاحب، آیات بینات کا مقابلہ آج اختتام پر پہنچ رہا ہے اور جب تک بچے تلاوت کرتے رہے دنیا سے لوگوں کا میسیج آتا رہا اسے کنٹینیو کریں، یہ رکنا نہیں چاہیے. پہلے میری تو ایک بات سنیں، میرے لیے اتنی ہوا نہ بھرے کریں. اللہ اکبر. حضرت آپ سمجھے، میں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوں. مہربانی کرو میرے پر. سارے شروع ہو جاتے ہو میرے اوپر، میں کچھ بھی نہیں ہوں بھائی. یہ سب اسی کی مہربانی ہے. بے شک بے شک بے شک. اور یہ اتفاق سے نعتیہ مقابلے بہت ہو رہے تھے، نعتیں بہت ہو رہی تھی. میں نے عامر کو کہا کہ یار یہ بچے جو ہے نا میں نے سنے ہیں بہت پیارے لگ رہے ہیں، بالکل صحیح، قرات کا ڈال دو تو بچے جو ہے نا وہ تلاوت کی طرف آئیں، تلاوت کی طرف جائے. اصل ہی ہمارا راستہ یہی ہے. بالکل صحیح، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ہمارا. بالکل صحیح. جتنا قرآن کی طرف ہم نزدیک جائیں گے اللہ اتنی مہربانی ہمارے پر کرے گا. بے شک. واہ سبحان اللہ، سبحان واہ واہ. جب تک آپ قرآن کی طرف نہیں جائیں گے اس میں ہر چیز موجود ہے. سبحان اللہ. آج آپ قرآن کی کوئی بھی آیت اٹھا لیں اور جب اس کو سنیں اور اس کا ترجمہ لیں آپ کو یہ لگتا ہے یہ ابھی ہو رہا ہے. آئے کیا بات ہے، ایسا ہی ہے، تازہ ہے یہ قرآن. یہ ابھی ہے. یہ کسی جگہ اللہ اپنے کسی جگہ کو ایسی کتاب نہیں ہے جس میں اس طرح کے موضوع ہیں. بالکل ایسا. اللہ نے سب کچھ ہمیں
अपने हबीब के सदक़े में सारी चीज़ें उनके ज़रिए हमें पहुँचा दी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल सही, हम उसके पीछे चलें, सही। हम उसके पीछे नहीं चलते, तो आज दुनिया में हम तकलीफ़ उठा रहे हैं। ऐसा ही है। अल्लाह सब आसानियाँ करे। आमीन या तो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, बिल्कुल और सही, जितनी भी हो सके बच्चों को दीन की तरफ, बिल्कुल सही। अभी से इनकी परवरिश होगी तो ये कल हमारा मुस्तकबिल है। ऐसा ही है। और ये मैं लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन कि आपने जो कलमा तैयबा और ये 6 कलमों वाला जो एक तजवीज़ दी थी कुछ अर्सा पहले, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल, जो आपने बच्चों को पोयम वाले अंदाज में मोटिवेट किया मगरिब में, ये क्या आइडिया था? उसका मकसद जो था ना, बच्चे तो अपनी जगह पे थे ही थे, बिल्कुल सही। हम बड़े लोगों को भी जो ना इन चीज़ों का इल्म नहीं है और ना याद है हमें। बिल्कुल सही। मैंने ये कहा कि ये बच्चों के ज़रिए अगर हम इसकी रवानी करें ना, तो ऑटोमेटिकली जिनको नहीं आता ना, जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा है या कुछ नहीं किया है, तो वो उनको ये आयतें और ये चीज़ें याद होती जाए, याद होती जाए। बिल्कुल सही। तो वो उनके लिए नमाज में पढ़ने के लिए मैंने इनको कहा छोटी छोटी आयतें इन बच्चों से कोरस में पढ़ाओ। सुभान अल्लाह। तो ये कोरस में जब करेंगे ऑटोमेटिकली आदमी का जहन उसी तरफ जाएगा। हाँ बिल्कुल, माशाअल्लाह, क्या बात है। और अपने यहाँ में ये बड़ों के लिए भी, क्योंकि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कपड़े तो उतार के दिखाते हैं, सही बात। किसी को ये नहीं बताते कि मुझे नमाज नहीं पढ़नी आती। अल्लाह, कितनी शर्मिंदगी की बात। वो शर्म आती है। तो ये इसके लिए इसकी जेब, मेरे पास एक बुजुर्ग का फ़ोन आया, कहने के हम बैठे हुए, रिटायर्ड लाइफ है, सीनियर सिटीजन, सारा दिन हम जाके दोस्तों में गपशप मारते थे और उधर की बातें, गीबतें, बीवियों के पीछे, उनकी बहुओं के पीछे। गीबत कॉन्फ्रेंस। बोले जिस दिन से ये टीवी लगा हुआ है ना, हम सुकून से बैठे हुए चालू करके सुनते हैं। क्या बात, वाह, और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने उस तरफ हमें ध्यान डाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह पाक कबूल कर ले सारे हमारी काविश है। आमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। मैं टू बी ऑनेस्टली कि मैंने पहले लोगों को कहते हुए सुना, बड़े आदमी से एक रोड शो कर रहा था कोई बंदा, तो उसने जाके उससे सवाल पूछा कि भाई बताएं आप, कि आपको मालूम है 5वां कलमा? 5वां नहीं, चौथा नहीं, तीसरा नहीं, दूसरा नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, पहला कलमा नहीं। यहाँ तक रोड शो में हुआ था। ये आज से 2 साल, याद है आमिर भाई आपको, एक क्लिप वायरल हुआ था। अब वो दौर है इन 2 सालों में कि छोटे बच्चे के पास आप जाएं, बोले छठा कलमा, वो सुना रहा है छठा कलमा रद्द कुफ्र, उस अंदाज में जिसमें इन्होंने रिकॉर्ड करवाया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। सबसे बड़ी बात यह कि अपने नाम में इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जरूरी है। बाकी दुनिया में आपको इतने चैनल चल रही हैं, सब जगह सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल ऐसे। और मैंने इसको बिल्कुल न्यूट्रल रखा है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम किसी की तरफ उंगली उठाने की हमें ज़रूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा काम है वज़ू करके बेटा जाओ मस्जिद में, अल्लाह सजदा करो, हिदायत का काम अल्लाह का है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अपनी ड्यूटी पूरी करो, हिदायत अल्लाह करवा रहा है, बाकी हमारी कोई ताकत नहीं है। क्या बात। ये सारी बहारें जो है ना, ये हाजी साहब की वजह से माशाल्लाह। आप बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही। मैं तिलावत का मुकाबला हो, अजान का मुकाबला हो, या मतलब इसको इस चैनल प्रोग्राम यहाँ होते हैं मजहबी चैनल बनाने के लिए काफ़ी रोका गया, मुझे मालूम, बिल्कुल। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये आता था कि यार वो दिखेगा कौन, देखेगा कौन, चलेगा कैसे, कि चलेगा कैसे। तो मैंने कहा यार देखो, आज दुनिया देख रही है माशाल्लाह। नहीं, वो उस जमाने में कहते थे, वो फरमान इलाही आता था ना, जी 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 जी। तो कहने लगे वो आता तो लोग बंद कर देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा देखो जो तुम बात करते हो ना, उससे हट के मैंने काम करना है। बिल्कुल, वाह। अल्लाह ने वो, और सबसे बड़ी बात है अल्लाह और उसके रसूल के लिए आप काम करो। मदद और इफादत, सारी चीज़ें, सारी चीज़ें वहीं से होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और सुहेल भाई जो हमारे साथ मिले में, माशाअल्लाह, मेरी इतनी इनके साथ नहीं है, लेकिन ये अल्लाह ने ऐसे ऐसे लोग साथ खड़े कर दिए
جو ان چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میں نے ایک چیز ضرور دیکھی ہے زندگی میں اپنی کہ اللہ پاک ان کے پیسے استعمال کرواتا ہے جس کے چاہتا ہے. بے شک بے شک جس سے ورنہ کام لینا چاہیے. میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے دیکھے ہیں، ظاہر ہے. ایک ڈھیلا نہیں نکلتا ان کا، بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات. لیکن اپنے انعام ہے لوگوں کو اللہ نے جس کو توفیق دی اور جس کو ہدایت دی ہے. بے شک. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو مانگنے والا پہنچتا ہے نا وہ بھجوایا جاتا ہے، بھجوایا جائے. ہماری اوقات ہی نہیں ہے بھائی. اور بھجوانے کے بعد اللہ آپ کے دل میں ڈالتا ہے کہ اس کا یہ کام کرو. واہ، اللہ آپ سے کام لیتا ہے، ہاں نہیں وہ آپ سے کام لیتا ہے، ورنہ کسی وہ روئے زمین پہ 2 ارب مسلمان ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں ایئرپورٹ پہ رزاق بھائی کو لینے جا رہا تھا صحیح. تو ٹائم میڈیکل ہے نا، میرے پاس آپ کو پتا پان ہوتے ہیں ساتھ. جی ہمیشہ. تو میں نے کہا چلو وہاں کی پان کی دکان ہے اچھی ہے، پان لے لیتے ہیں. بالکل صحیح. میں اترا تو وہ کہ میرے بچے کی طبیعت بہت خراب ہے، دوائیاں دلا دو. ٹائم میڈیکل میں جا کے اندر پرچی دی تو اس نے مجھے کہا کہ یہ 2800 کی ہے. صحیح. تو میں نے کہا دے دو. تو دکاندار کہتا ہے کہ یہ پوچھو یہ بیچیں گی تو نہیں. تو وہ دوائیاں کھول رہا تھا. میں نے کہا یار دے دو. دے دو. اللہ یہ اللہ جانے اللہ جانے اب کیا دے. اللہ اکبر. صحیح بات. راستے میں سوچتا گیا یار میں نے جانا ایئرپورٹ کی طرف تھا، میں ادھر کیوں. ہاں. کہ اللہ نے وہ اسباب بنائے تھے. بالکل بے شک اللہ اس کو لے کر آیا تھا. ایسے میں سے بہت موقع ملے ہیں. مجھے معلوم. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک واقعہ حاجی روف صاحب نے سنایا تھا. عامر بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بچہ آ گیا میرے پاس نا، تو گھر والوں کے ساتھ کھانا وانا کھا رہا تھا. تو وہ آیا تو میں نے اس کو کہا اس کو کھانا کھلاؤ، کیونکہ کھانے کے معاملے میں تو یہ دستر لگاؤ کھانا کھلاؤ، ان کی فطرت ہے مزاج. تو وہ کہنے لگا نہیں کھانا نہیں کھلاؤ، یہ جو زنگر برگر کھا رہے ہیں نا یہ فیملی میں کھا رہے تھے یہی کھانا ہے. میں کہا اب اس کو یہی زنگر کھلاؤ. آ کے پھر کہتا ہے مجھے پیپسی پینی ہے. اچھا بھائی تو وہ بھی پی لے. اچھا پورے نقلوں سے. اور یہ انتہائی کہہ رہے ہیں بات وہی ہے نا کہ کبر والوں سے کبر سے ملا جائے، لیکن کمزور سے نا وچ کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مہمان نوازی کی ہے. یہ رب آپ کو بھیجتا ہے. بے شک بے شک بے شک. ہمارے نبی نے یہ تو درس دیا ہے. ہاں ابھی آپ یہ دیکھیں کہ مطلب چیئرمین یار بھائی کے منہ سے پیپسی نکلا، برانڈنگ کس لیول کی ہو گئی یہ سوچیں آپ. خیر میری جو اصل خواہش ہے نا وہ یہ ہے، جی جی اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میرا دسترخوان بڑھاؤ. سبحان اللہ. ماشاء یہ کھلانے کا شروع سے شوق ہے. الحمدللہ. اکثر بڑے بھائی تھے نا پہلے شروع میں یار تو اتنی ہے، جی جی لیکن اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا یہ میرے بھائیوں کی بڑی مہربانی ہے. انہوں نے کبھی مجھے کسی کام میں نہیں روکا، کھانے پینے کھانے میں رات میں ماشاء انہوں نے کبھی نہیں روکا، الحمدللہ الحمدللہ. نہ کبھی پوچھا ہے. اللہ. بلکہ بعض دفعہ جب میں لنگر کرتا ہوں تو یہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. صحیح. تو یہ ساری اگر وہ میرا ساتھ نہ دیتے تو میں آج یہاں تھوڑی کھڑا ہوتا. صحیح. میں گھر کا سب سے چھوٹا ہوں، ہاں. لیکن ان تینوں بھائیوں نے مجھے بیٹے کی طرح ہی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. اور کبھی بھی آج سب میرے بچے سب اللہ کا احسان ہے، سب مزے میں الحمدللہ کام کر رہے ہیں. الحمدللہ. اچھا ایک سچی بات میں آپ کو بتاتا چلوں اور پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارا وقت تلاوت کا شروع ہوا چاہتا ہے کہ اسلام بر صغیر میں پاک و ہند میں جی. اتنا قرآن سے نہیں پھیلا جی. اتنا دسترخوان سے پھیلا ہے. یاد رکھیے گا دسترخوان بچھایا تھا غریب نواز نے، دسترخوان بچھایا تھا علی حجویری نے، دسترخوان لگایا تھا فرید الدین مسعود گنج شکر نے. قرآن کا ہی یہ ماخذ ہے، قرآن ہی سے عبارت دی گئی تطعم الطعام کا فلسفہ، یعنی لوگوں کو کھلاؤ، لوگوں کو کھلاؤ. قرآن کا پیغام لیا اور حدیث کا پیغام لیا. اور اگر ڈائریکٹ آیات تلاوت کرتے بر صغیر پاک و ہند میں لوگوں پر تو لوگوں کی یہ قرآن ہے اس کی وجاہت ان کی سمجھ نہ آتی. قرآن سے لیا پیغام، پہلے کھلایا، دسترخوان لگایا، کھانا کھلایا،
انہوں نے کہا اب آپ کی بات سنیں گے بھی مانیں گے بھی. پھر سنایا قرآن, پھر لائے انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف. میں لیٹس ویلکم آر another honorable guest جناب سہیل شمس صاحب. اللہ رب العزت عزتیں, روح بھائی والی بات سیکنڈ کروں گا, اللہ عزت اور پیسہ دے دیتا ہے سب کو, لیکن دل کسی کسی کو دیتا ہے. اور اللہ نے آپ کو دل عطا فرمایا. ARYQT پر ہمیشہ آپ کی شفقتیں ہیں. کیوں آپ کہتے ہیں؟ میں اس لیے کہ یہ بلا تفریق مذہب و مسلک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچا رہا ہے چینل, اس لیے میں اور الحاج محمد عامر فیاضی کے ساتھ ان کی جو محبت ہے. مجھے عامر بھائی کا ایک جملہ یاد ہے بیہائنڈ دا سین لاسٹ ایئر, انہوں نے بولا تھا کہ میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں رؤوف بھائی کے بعد, لیکن میں نے سہیل بھائی جیسا درویش آدمی نہیں دیکھا ماشاءاللہ, جس انداز سے وہ خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جی جزائے خیر عطا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ کا بہت تھینک یو سو مچ ٹیکنگ ٹائم ٹو کم اینڈ جوائن آر ٹرانسمیشن. کیا فرمائیں گے, آج کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو دیکھو اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اس نے ہمیں چنا ہے, تو ہم سے جو بھی خدمت ہو سکری ہے کر رہے ہیں, اور اللہ اور اس کے حبیب کے ٹکڑوں میں پل رہے ہیں تو یہاں تک پہنچے ہیں, ورنہ ہماری تو بھائی کوئی اوقات نہیں ہے اللہ کچھ کر سکیں. باقی جو ابھی ہم لوگ بیٹھے عامر بھائی اور روح بھائی ہم بات ہی کر رہے تھے, یہ بھی بچوں کا بھی میں نے سنا کہ ماشاءاللہ اس نے 2 سال میں حفظ کیا. تو ابھی روح بھائی اور میں یہی کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال اس کو اور بڑا کرنا ہے, تو ہم کریں گے بڑا انشاءاللہ. صرف یہی مقصد ہے کہ اللہ کے کلام کو زیادہ سے زیادہ کریں, اور جو کلمے والی بات اور جو اعمال مفصل اور اعمال مجل کی بات کی, تو حقیقت میں اگر آپ لوگ جانو تو ہم لوگوں کو ابھی بھی ہم لوگ اٹک جاتے ہیں اور پورے کلمے ہمیں یاد بھی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اسی کی طرح ہم برکت سے الحمدللہ سے سیکھ رہے ہیں. اور یہ اللہ اس کے رسول کا کرم اور ان کی نظر کرم ہے کہ جو کہ ہم اس طرح کر رہے ہیں, اور خصوصاً ہمارے ماں باپ کی گھر والوں کی دعائیں ہیں اور ان کی تربیت ہے کہ جو میں یہاں تک لے کے آئی ہے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہم آگے جس طرح بڑھائیں وہ کریں, بڑھاتے رہیں. اور یہ بات ایک صدقہ جاریہ سب کے لیے, روح بھائی کے گھر والوں کے لیے, اور ہم سب کے لیے جتنے لوگ ہیں جو سامنے نہیں ہیں کیمرے کے. ہم لوگ تو پھر بھی بیٹھے ہیں, لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی بہت سارے لوگ ہیں, سینکڑوں لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. بالکل ایسے, اور جو لوگ آ رہے ہیں جو ادھر اس سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, ان لوگوں کا بھی ایک بہت غفیر کنٹریبیوشن ہے, بہت بڑا. بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا فضل کرے, کرم کرے, اور ہم سب پر اپنا فضل کرے. اور ہماری یہ چھوٹی سی, ہماری کوئی کاوش نہیں ہے, ہم نے تو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہم نے پیش کر دیا, بس اس نے چن لیا تو ٹھیک ہے, ورنہ تو بالکل صحیح, بھائی نے بالکل صحیح کہا کہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, تم بھی کہہ رہے ہو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لے کر اللہ تعالیٰ بس اپنی بارگاہ میں قبول کر لے, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے بس. آمین. بس ماشاءاللہ. میں آپ کے لیے 2 شعر پیش کرتا ہوں. خدا کا شکر غلامان شاہ بطحا میں, خدا کا شکر غلامان شاہ بطحا میں, شروع دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے. سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد, میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے, میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. کرتے ہیں مقابلے کا آغاز, گرینڈ فنالے آیات بینات. اور یاد رکھیے ناظرین کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ خاموشی سے سننا یہ ہم سب پر لازم ہے. تو ہمیں انتہائی ادب سے سننا ہے, کیونکہ یہ مقابلہ نہیں ہے, یہ تو سعادت کا ایک سفر ہے جو آج یہاں ختم نہیں ہوگا بلکہ جاری رہے گا. کہنا ہے ہمارے چیئرمین کا کہ اب تلاوت اور قرآن ہمیشہ جاری رہے گا, روز اول سے جاری ہے, قیامت تک جاری رہے گا. ہمارا جو حصہ اللہ نے لکھا ہے ہم ملا رہے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پہلے قاری قرآن قاری لمس علی, آئیے بیٹا روسٹم پہ, شاباش. چلیں آپ کو ڈائس کی ضرورت ہے, یہ بچہ روسٹم پہ بھی پورا نہیں آ رہا تھا, اس کے لیے ایڈیشنل ڈائس میں. کتنا چھوٹا سا بچہ ہے اور حافظ قرآن ہے. بیٹا ریلیکس ہے نا, والا سانس لیں, ٹھیک ہے. چلیں, یور ٹائم سٹارٹس ناؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد
ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. سبحان اللہ. قاری لمس علی جتنے مومنین اسلام ہیں، جتنی رسول اللہ کی امت ہے، انہوں نے جو آیات پڑھی، کیونکہ ظاہر ہے اتفاق سے میں نے بھی ان کی عمر میں حفظ کر لیا تھا، تو انہوں نے جو آیات پڑھی ہیں ان آیات میں انہوں نے اپنے ماں باپ کے لیے جو رسول اللہ نے تعلیم فرمائی دعا کہ میرے یا اللہ میرے ماں باپ کی اور تمام امت مسلمہ کی، تمام مومنین اسلام کی مغفرت فرما. مغفرت کی دعا ہو گئی ہے ماشاءاللہ. قرآن کی تلاوت ہو گئی. قاری لمس علی بہت خوبصورت آواز میں آیات بینات تلاوت فرما رہے تھے. اور اب تشریف لاتے ہیں قاری سید عمر ممنون. یہ بھی بہت ننھے سے حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ شاہ صاحب آئیے. اور یہ بھی آیات بینات بہت ہی منفرد اور خوبصورت انداز سے پڑھتے ہیں. چلیں جی آپ کا جی ہیں ٹھیک ہے، چلیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے بیٹا. اب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر سبحان اللہ سبحان اللہ. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سبحان اللہ. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان اللہ اکبر اللہ اکبر. والسماء رفعها ووضع الميزان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ألا تطغوا في الميزان. ألا تطغوا في الميزان. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان. کیا بات ہے سید صاحب ماشاءاللہ. خوش رہیے آباد رہیے. اتنا چھوٹا سا ہے بظاہر کمزور سا بچہ ہے مگر اللہ نے کتنا
طاقتور کلام اس کو عطا فرمائے. درجے میں بڑے ہیں یہ، ماشاء درجے میں بڑے ہیں، بہت بڑے. ایسے چھوٹے ہیں لیکن درجے میں بڑے ہیں کیونکہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں. بے شک. اچھا قاری صاحب، اس سے قبل کے آخری کنٹیسٹنٹ کو بلایا جائے، جی. میں اسماعیل بھائی قاری صاحب سے اور عامر بھائی سے بات کرنا چاہوں گا کہ قاری صاحب آج فائنل راؤنڈ ہے. جی ہاں. آپ نے اس مرحلے میں بہت ہی جو ہے نا ہماری عزت افزائی بھی فرمائی، محنت بھی کی آپ نے، مسلسل وقت بھی دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات قبول فرمائے. اور بہت اچھے انداز سے آپ نے بطور منصف ہیرے چنے بھی ہیں اور تراشے بھی ہیں آپ نے. ان کی جو چھوٹی بڑی غلطیاں تھیں آپ نشاندہی کرتے تھے. کیا ارشاد فرمائیں گے اب تک کا سفر اور آیات بھیا؟ میں سب سے پہلے تو ARY QTV کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ حاجی صاحب کی بدولت اتنے خوبصورت پروگرام یہاں پیش ہوئے. اذان کا مقابلہ، تلاوت کا مقابلہ، ماشاءاللہ اور بھی بہت سے مقابلے یہاں ماشاءاللہ منعقد ہوئے. یہ سب حاجی صاحب کی برکت کی وجہ سے ماشاءاللہ. صحیح. بہرحال مجھے بھی الحمدللہ یہاں 13 سال ہو گئے اس کا ججمنٹ کرتے ہوئے پروگراموں کا ماشاءاللہ. اور اس میں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں حاجی صاحبان کا کہ یہ مجھے اس روحانی ٹرانسمیشن میں حصہ بناتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور یہ بچوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جو بچے اس میں شریک ہیں آج فائنل میں. بالکل ان ٹھیک. کو بھی مبارک ہو، اور جو بچے اس میں نہیں آ سکے وہ بھی اگر محنت کریں گے تو وہ اس مقام پہ آ سکتے ہیں. بالکل صحیح. میں ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ان بچوں کو اس طرف راغب کیا. راغب کیا. اور QTV کے ذریعے بہت سارے نئے بچے اگلے سال کے لیے تیار ہیں ماشاءاللہ، تیار ہو رہے ہیں. بالکل بالکل. اب دیکھیں ان کو سن کے جو بچے سن رہے ہوں گے ان کو اور گھر میں بالکل ظاہر ہے کہ وہ بھی اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں گے. بالکل وہ obsessed ہیں. وہ اپنے پیرنٹس سے کہتے ہیں اب ہمیں بھی یہ ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. ہمیں بھی TV پر آ کے تلاوت کرنی ہے. جی ہاں بالکل. اللہ اکبر. جناب الحاج محمد عامر فیاضی صاحب، دن رات کی محنتیں، اب تو آپ کی آنکھوں پہ تھکن نظر آ رہی ہے مجھے. بہت محنت کی ہے ماشاءاللہ. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ کیسا رہا یہ سفر؟ اور تلاوت کے مقابلے میں بطور خاص آپ بیٹھے رہتے تھے، بلکہ آل دا ٹائم یو ور سٹنگ دیئر آن دا سیٹ ماشاءاللہ. تو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اب اختتام ہے، اللہ محنتیں وصول کرے آپ کی. بھائی یہ اختتام تو خیر نہیں ہے، یہ تو آغاز ہے ابھی. جی. اس کا عروج تو انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ کے حضور انشاءاللہ جو بھی اس کا اجر و انعام ملے گا سب کو. بے شک. ایک الگ چیز ہے. یہ تو ابھی ہم نے آغاز کیا ہے. اچھا یہ ایک ٹاسک تھا بالکل صحیح. ذہن میں یہ آیا کہ یار بڑے بچے تو کرتے ہیں، مدارس کے بچے بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں. ہاں بڑے بچے. ان کا تختی بھی مضبوط ہوتی ہے، پھر ان کے جو لہجے ہوتے ہیں جن لہجوں پہ وہ محنت کرتے ہیں. لیکن سلمان بھائی، قاری صاحب، بھائی صاحب بیٹھے ہوئے، سہیل بھائی بیٹھے ہوئے، اس عمر میں ان لہجوں میں پڑھنا یہ کبھی دیکھا نہیں تھا. یہ صحیح بات ہے. اس عمر کے اندر میں نے کبھی اس انداز سے بچوں کو ترنم ان کا اتنا اچھا لہجہ، پھر جن لہجوں کا انتخاب کر رہے ہیں وہ اتنے مشکل ترین لہجے ہیں. مشکل ترین لہجے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا، پھر بہرحال یہ سب بچے مبارک. آپ تو خود قرات جانتے ہیں، بہت اچھی قرات فرماتے ہیں، اذان بہت اچھی دیتے ہیں، نعت بہت اچھی، آل راؤنڈر ہے ماشاءاللہ. تو قرات میں یہ جو لہجہ ابھی ممنون، ابھی جو بچہ پڑھ کے گیا ہے، یہ لہجہ ایک عام آدمی کو میں کہتا ہوں پڑھ کے دکھا دے. ہم نے تو پڑھا ہے الحمدللہ میں. یہ لہجہ جو ہے عامر بھائی یہ بہت مشکل ٹھہراؤ والا لہجہ ہے نا. اس میں اتار چڑھاؤ جس انداز سے اس بچے نے، دیکھیں اس نے، اللہ پاک نے اس کو صلاحیت دے دی ہے ماشاءاللہ، اس کا استعمال بھرپور انداز سے کیا اس عمر میں. صحیح بات. دعا ان بچوں کے لیے بہت ساری. اللہ تعالیٰ بھائی یہ ہمارے آنے والے وقتوں کے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ستارے بچے اس طرح سے دنیا دیکھے گی. یہ مبلغ اسلام بنیں گے، یہ قرآن پڑھ کے سنائیں گے لوگوں کو انشاءاللہ. آئیے جی، ہمارے لاسٹ کنٹیسٹنٹ ہیں گرینڈ فنالے کے، قاری محمد توقیر حسین. کنگریچولیشنز کہ آپ فائنل راؤنڈ تک آ گئے اور اب آپ کی باری ہے تلاوت کی. اور باقی سارے چھوٹے بچے جو ہے نا وہ بڑوں کو پیچھے چھوڑ دیا، لیکن اس بڑے بچے نے کسی کو آگے نہیں آنے دیا، بہت اچھی تلاوت کی ماشاءاللہ. اب دیکھتے ہیں کہ قاری توقیر حسین فائنل میں، ٹھیک ہے ریلیکس ہیں، چلیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن
خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام صدق الله العظيم سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بہت بڑے ہندوستان کی شاعر ہیں، انہوں نے مجھے ابھی یاد آ گیا اچانک، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ سورہ رحمان پڑھی جائے نا آپ کے مقابلوں میں اور تلاوت کریں بچے، تو یہ میں نے سورہ رحمان کا ترجمہ منظوم ایک سوال خدا کا بندوں سے وہ بھیجا ہے، کہ میں نے پڑھا نہیں تھا پہلے، ابھی میرے سامنے آ گیا اور مجھے انہوں نے کہا یہ میری طرف سے حصہ شامل کر لیجئے گا، انڈیا سے مجھے بھیجا ہے۔ دیکھیے سورہ رحمان، خدا کا بندوں سے سوال۔ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا، قلم بن گیا ہے خدا کی زباں، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو معراج فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبح یہ شام یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش حسین کائنات، کہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات، میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا، یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آب و دانہ دیا، ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، یہ پانی ہوا اور شمس و قمر، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے، یہ پانی ہوا اور شمس و قمر، یہ موجے رواں یہ کنارہ بھنور، یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے، یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے قبل، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ، یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناتے گھرانہ یہ گھر، کہ اولاد بھی دیے والدین، الف لام میم کاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ اللہ اکبر۔ ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر آپ کا شان رمضان نعمت افطار اور مقابلہ حسن قرات، جس کی برکت سے یہ نشریات کھڑی ہوئی ہے، یہ قرآن ہی تو ہے جس کی برکت سے میں اور آپ الحمدللہ سانس لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکات مجھے آپ کو اور عالم اسلام کو عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ جو فرسٹ پوزیشن ہولڈر ہوں گے آج،
ان کے لیے 1,20,000 روپے کا کیش پرائز ہے مخدوم و محترم جناب سہیل شمس صاحب کی جانب سے، اور ان کے لیے 1,00,000 روپے کی ممبرشپ کا اعلان کیا وائلڈ وینچر واٹر پارک نے، جو انشاءاللہ ان کو ملے گی اور یہ بچے اس سے بھی انشاءاللہ لطف اندوز ہوں گے۔ اس کے علاوہ بے شمار تحائف اور انعامات، لیکن ہمارے مخدوم و محترم میرے مشفق مربی مہربان اور ماشاءاللہ ہمیشہ سرپرستوں کی طرح آپ نے شفقت فرمائی، انہوں نے کہا کہ ان تینوں بچوں کو میری طرف سے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کو 50,000 روپے کا انعام، حاجی عبدالرؤف صاحب ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے، 50,000 روپے کا تحفہ رؤف بھائی کی طرف سے بھی انشاءاللہ ان تینوں کے ساتھ جائے گا۔ سیکنڈ پوزیشن ہولڈر کو جناب سہیل شمس صاحب نے 75,000 روپیز کیش کا اعلان کیا ہے، 75,000 روپے سیکنڈ پوزیشن ہولڈر کو، اور جو تھرڈ پوزیشن ہولڈر ہیں ان کے لیے 40,000 روپے کا انعام ہے اور 50,000 رؤف بھائی کے ایڈ ہو جائیں گے، تو اس طرح وہ 90,000 روپے، اور یہ جو 75 والے ہیں انشاءاللہ یہ 1,25,000 روپے، اور جو یہ ہیں جو فرسٹ پوزیشن ہولڈر ہے واٹ ایور جو بھی ہے مجھے نہیں پتا، یہ تو شوڈ بھی آپ ہی کو کرنا ہے، تو یہ 1,70,000 روپے کا انعام لے کر جائیں گے کیش، ساتھ ہی 1,00,000 روپے کی ممبرشپ بھی ہوگی۔ اس طرح 2,70,000 روپے ان کے اور 2,25,000 روپے ان کے اور 1,90,000 روپے ان کے تقریباً از اکول ٹو کیش، یعنی لیکوڈ ہی سمجھ لیں آپ اسے ہوگا۔ اس کے علاوہ بے شمار تحائف ہیں جن میں خورشید فینس والوں کی طرف سے ان کے ACDC فینس ہیں جو انشاءاللہ فائنلسٹ کو ملیں گے۔ اس کے علاوہ چرسز بیوٹی اور خورشید فینس کا میں نے اعلان کر دیا ہے، مرحبا گل بہار، دی آسٹریچ، روح افزا، آئی تھنک سیلانی، اسپائسز، نیلسن، فیر ٹیشوز، ایجوکیٹ پبلیکیشنز اور میٹرو ملن کی طرف سے گفٹ ٹیمپر ہیں جو ان کے ساتھ جائیں گے۔ ایجوکیٹ پبلیکیشنز کی طرف سے خوبصورت قرآن پاک کا تحفہ ہے، قرآن پاک کے تحفہ ہے جو انشاءاللہ ان کے ساتھ جائے گا۔ سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن ہولڈرز کا بھی میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ گفٹ ہیمپرز ان سبھی کے ان کے ساتھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ گفٹ ہیمپر لے کر آئے ہیں جناب مخدوم و محترم سہیل شمس صاحب، اور اے کائنڈ آف چاکلیٹ فیکٹری لے کر آتے ہیں ماشاءاللہ۔ عید مبارک، عید بلیسنگز اینڈ عید وشز کے لیے ہر سال، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج کے مقابلے کا جو سلسلہ ہے قاری صاحب، اعلان سے پہلے میں رؤف بھائی اور سہیل بھائی سے میسج لینا چاہتا ہوں ٹو دی اپ کمنگ ینگسٹرز اینڈ جو آنے والے بچے تلاوت اور قرآن کی طرف آ رہے ہیں، رؤف بھائی کس کس کو اجازت ہے QTV آنے کی؟ انشاءاللہ میری طرف سے تو قرآن شریف کے لیے اگر کوئی بھی مسلک کا الحمدللہ میرے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، الحمدللہ، قرآن کے لیے جو بھی آگے بڑھ کے آنا چاہتا ہے میرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سہیل بھائی what would you say؟ میں صرف ایک جو بہت ہی میرے دلی خواہش ہے اور وہی میں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج بھی آئے ہیں، جنہوں نے جو ہم اپنی زبان میں ونرز کہہ رہے ہیں اور جو رنرز اپ نہیں ہیں، رنرز اپ ہیں یا جو آگے نہیں بڑھ سکے، لیکن کلام تو کلام الہی قرآن شریف ہی پڑھا ہے انہوں نے، سبحان اللہ، قرآن تو ان سب کو، ان سب سے اس سال، گئے سال، آنے والے سالوں میں جتنے بھی یہ بچے ہیں، ان سب سے میری یہ گزارش بھی ہے اور میری خواہش بھی ہے کہ یہ نہ صرف اس کو پڑھیں بلکہ اس کو سمجھیں۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کریں اور کروائیں، کیونکہ ہم لوگ تو انہی لوگ کو دیکھ دیکھ کے، جیسا روح بھائی نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو صحیح کر رہے ہیں، اپنی رہنمائی کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے وقتوں میں یہ اس طرح کے معاملات، اس طرح کی فیسلٹیز، اس طرح کے سلسلے نہیں ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بخشا ہے اپنے کلام کے ذریعے، اپنی فضیلت کے ذریعے، اپنی برکتوں کے ذریعے۔ تو صرف یہ اس کو حفظ کرنا بہت بڑی بات ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن حفظ رٹافیکیشن کی طور پہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو یہ عملی طور پہ سمجھیں بھی اس کو۔ جیسے بھی قاری صاحب نے بہت ساری آیتوں کا ترجمہ کر کے بتایا تو آپ کے روٹے کھڑے ہو جاتے کہ آپ کو سمجھتے ہیں۔ آپ نے اشعار پڑھے جو آپ کو آپ کے دوست نے انڈیا سے بھیجے کہ سورہ رحمان کا اس نے کتنا خلاصہ کیا ہے، تو اسی طرح یہ اس کو پڑھیں، پڑھ کے اس کو سمجھیں، سمجھ کے سمجھائیں، پھیلائیں۔ کیا بات، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ جناب، بہت خوبصورت میسج۔ دونوں حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب جو منصف اعلیٰ ہیں، اس کے ٹرینڈ سیٹر ہیں، اور گزشتہ 50 برس آپ نے پاکستان کے تقریباً مقابلوں کو دیے، عرب نے بھی آپ کی تلاوت کا انداز اپنایا، عجم نے بھی آپ کو دیکھ کر تلاوت کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مقام مرتبہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے قاری صاحب، یہ این سعادت بزور بازو نیست، الحمدللہ۔
کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اب ہم اس کی اعلان کی طرف بھی ہیں اور عامر بھائی بھی کیا فرمائیں گے بتائیں. ماشاءاللہ دیکھیں نزول قرآن کا مہینہ ہے، بچوں نے اللہ کا پاک کلام پڑھا ہے، اس سے بڑی ان کے لیے کوئی سعادت کی بات نہیں ہے. بالکل صحیح. یہاں جن بچوں نے پڑھا ہے اور جو بچے یہاں سے پڑھ کے چلے گئے ہیں ان کو بھی میں مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے بھی اللہ کا کلام یہاں کر پڑھا ہے. اللہ اکبر. میرے لحاظ سے یہ سارے ونر ہیں، بے شک. جو یہ ہیں بیٹھے ہیں یہ بھی ونر، اور جو یہاں سے ہو کے چلے گئے پڑھ کے چلے گئے وہ بھی ونر ہیں. بالکل صحیح. انہوں نے اللہ کا پاک کلام پڑھا. پاک کلام پڑھا، لیکن بے یہ شک. چونکہ مقابلہ ہے تو اس کے لحاظ سے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. بالکل صحیح. یہ بچوں نے آج بڑی اچھی تلاوت کی، بہت ہی خوبصورت طریقے سے پڑھا ہے ماشاءاللہ، اور یہ ظاہر ہے ان تینوں نے پڑھا ہے تو یہاں تک پہنچے نا، صحیح بات ہے. فائنل تک پہنچے ماشاءاللہ. تو بہرحال اس میں سے جو ہمارے ایک ساتھی تھے ان کے تھوڑے مجھے وقف کمزور لگے، لیکن بڑا سب نے ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے. ونر کون ہے قاری صاحب آج؟ آج ونر نہیں، آج سیکنڈ پوزیشن پہلے. اچھا سیکنڈ پہلے، ٹھیک ہے سیکنڈ بتا دیں، کوئی بات نہیں. سیکنڈ پوزیشن ہوتی ہے، بلا لیتے ہیں بزرگوں کو. سیکنڈ پوزیشن کے لیے جو میرے لحاظ سے ہیں وہ ہیں لمس علی. قاری لمس علی سیکنڈ پوزیشن ہولڈر. تشریف لائیے رؤف بھائی، سہیل بھائی تشریف لائیے. ماشاءاللہ عامر بھائی آئیے، قاری صاحب آپ بھی آئیے، کارڈ لے آئیے. آئیے رؤف بھائی ادھر آئیے، آپ آئیے. آئیے سر ماشاء اللہ اس شہزادے نے پوزیشن حاصل کی ہے اور سینکڑوں بچوں کو اس بچے نے اس مقابلے میں ماشاءاللہ پیچھے چھوڑا ہے. آئیے عامر بھائی یہاں کھڑے ہو جائیے. جی سیکنڈ پوزیشن ہولڈر 75,000 فرام سہیل شمس، 50,000 روپیز فرام حاجی عبدالرؤف صاحب، اور اس کے علاوہ 1 لاکھ کی ممبرشپ وائلڈ وینچر واٹر پارک کی طرف سے. بیٹا ماشاءاللہ کانگریچولیشنز، 2,25,000 روپے ہو گئے ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جتنے انعامات تحفے ہیں وہ سب اس شہزادے کے ساتھ جائیں گے. بہت بہت مبارک ہو. اللہ آپ کو قرآن کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے. ساری زندگی بیٹا قرآن پڑھنا اور ساری زندگی لوگوں کو قرآن پڑھانا سمجھانا. آئیے بیٹا آئیے. چھوٹا بچہ کہیں گرنا چاہیے. آئیے آئیے آئیے، یہ یہاں ہی کھڑے ہو جائیں. آپ یہاں اپنے پاس رکھ لیں، اس کو یہاں رکھ لیں اپنے پاس، ایسے رکھیں. ٹھیک ہے چلیں جی. اب قاری صاحب اب تو میرے خیال ہے ونر بتا دے، اب ٹائم جو نا ہو گیا ہے. اچھا میرے لحاظ سے جو آج پہلے نمبر پر ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ ہیں سید عمر ممنون. قاری سید عمر ممنون، کنگریچولیشنز، ونر آف 2025 ARYQ TV مقابلہ ہے حسن قرات. 1,20,000 روپے کا انعام جناب سہیل شمس صاحب کی جانب سے، 50,000 روپے کا انعام چیئرمین ARY حاجی عبدالرؤف صاحب کی طرف سے، اور اس کے علاوہ 1,00,000 روپے کی ممبرشپ وائلڈ وینچر واٹر پارک کی طرف سے، اور بے شمار انعامات ہمارے اسپانسرز کی طرف سے ان کے ساتھ جائیں گے. جی ماشاءاللہ 2 سال میں حفظ کیا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. اب ہمارے پاس ایسے بھی بچے آئے جنہوں نے 13 مہینے میں حفظ کر لیا ماشاءاللہ. آئیے تشریف رکھیے. آخری ہمارے بچے ہیں آخری محمد توقیر حسین. اب یہاں آ جائے، یہاں آ جائے، چلے یہاں آ جائے. اٹھ ہی نہیں رہا بچے. محمد توقیر حسین آئے بیٹا. بھائی آپ نے قرآن اٹھا لیا، یہ کم ہے کیا؟ اللہ اکبر. حاجی عبدالرؤف صاحب فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے نام سے انشاءاللہ ایک قرآن کی اکیڈمی بناؤں گا کہ جس میں بچے تلاوت سیکھیں گے، قرآن سیکھیں گے، شعور سیکھیں گے، اور انشاءاللہ شعور قرآن کو لے کر آگے بڑھیں گے. کیا بات ہے حاجی صاحب. آپ کی والدہ کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے اور بے شمار. ہاں عائشہ حاجیانی کی طرف سے انشاءاللہ اکیڈمی کا اعلان کیا گیا ہے کہ ان کی والدہ عائشہ حاجیانی کی طرف سے، رؤف بھائی کی والدہ کی طرف سے انشاءاللہ اکیڈمی قرآن کے نام سے بنائی جائے گی، جو انشاءاللہ اس میں قرآن پڑھا جائے گا. عید مبارک. بہت شکریہ. سبحان اللہ، جزاک اللہ. بات ہے. بہت بہت شکریہ. شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے. اور یاد رکھیے قرآن رب کی خاص عنایت کا نام ہے، قرآن نظم و ضبط شریعت کا نام ہے، قرآن زندگی کی ضرورت کا نام ہے، قرآن ایک زندہ حقیقت کا نام ہے، قرآن ایک کتاب الہی جہاں میں ہے، قرآن کے بغیر تباہی جہاں میں ہے. قرآن کے بغیر اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے وابستگی عطا فرمائے. تینوں بچوں کو یہ آخری تحفہ 1,00,000 روپے کی ممبرشپ، تینوں کے لیے، تینوں کو 1,00,000 کی ممبرشپ کا تحفہ. آئیے تینوں آ جائیے بیٹا، تینوں آئیے. وائلڈ وینچر واٹر پارک
1 लाख रुपए की मेंबरशिप दे रहा है इन तीनों नन्हे कारी قرآن को। इन्होंने कुरान पढ़ा है, अब ये यहाँ जाएंगे अपने बहन भाइयों के साथ और इंशाअल्लाह फ़न करेंगे और बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होंगे अल्लाह ने चाहा। इनकी उम्रों को पेश नज़र रखते हुए आमिर भाई ने ये वर्ल्ड वेंचर वाटर पार्क जो है अरेंज किया इनके लिए, अल्लाह सलामत रखे। 1 लाख रुपए के पूरा साल इंशाअल्लाह जाते रहें और हमारे लिए बच्चे यहाँ खड़े हुए। और हाजी अब्दुर्रऊफ साहब के लिए, सुहेल भाई के लिए और पूरे ARY के लिए आप लोग दुआ करते रहिए। हम जनाब कारी भाई ज़बर कासमी साहब हमारे साथ हैं, आ जाएं। कारी भाई ज़बर कासमी साहब हमारे साथ हैं। मैं गुजारिश करूँगा जाते जाते कारी साहब हम सब की तरफ से एक नजराना अक़ीदत साहिब कुरान की बारगाह में बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। आमिर भाई रमज़ान ख़त्म हो रहा है, एक शेर दुआ का हो जाए। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जल्दी। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक़्त नज़ा अता करना। ऐ नूर खुदा आँखों में समा जाना, या दर ख्वाब में आ जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ पर्दा नशी दिल के पर्दे
محشر میں بھرم رکھنا رسوا زمانہ دامن میں چھپا لینا رسوا زمانہ دامن میں چھپا لینا مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا جب جب تے نظارے دیدار عطا کرنا دنیا کے غریبوں کا سہارا شان رمضان پھر سارا جہاں دیکھے دوبارہ شان رمضان ہے